أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. محترم بھائیوں اور دینی بہنوں، اس سے پہلے علم کی فضیلت پر ہم نے ایک حدیث ابو موسیٰ الاشعری بیان کرنا شروع کیا تھا، اور جس میں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اس بات کی طرف ایک اشارہ کیا کہ جس طرح سے زمین کو فصل پیدا ہونے اور پانی لوگوں کے زندہ رہنے کے لیے ساری کائنات کو، زمین پر بسنے والی ساری چیزوں کو زندہ رہنے کے لیے پانی کی اشد ضرورت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کو ہم نے پانی سے زندہ رکھا ہے۔ آپ نے اشارہ فرمایا یہی مثال ہماری اس علم کی ہے جو اللہ نے ہمیں لے کر کے بھیجا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ یہ امت اسی وقت تک ایک زندہ قوم رہے گی، عزت والی زندگی گزارنے والی قوم رہے گی، جب تک کہ میرے لائے ہوئے علم اور ہدیٰ کو سیکھیں گے، سکھائیں گے، پڑھیں گے، پڑھائیں گے، عمل کریں گے۔ اس سلسلے میں ہم نے سورۃ انفال کی آیت نمبر 24 کا تذکرہ کیا تھا کہ دیکھیں اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم لے کر کے بھیجا کتاب و سنت کی شکل میں، جس علم کی فضیلت پر ہم گفتگو کر رہے آپ کے سامنے، اس کو روح، اس کا نام روح رکھا ہے۔ روح یعنی جس طرح سے آدمی کسی جاندار کو اسی وقت زندہ سمجھا جاتا ہے اور زندہ رہتا ہے جب تک کہ اس کے اندر ایک روح ہو۔ روح کے بغیر کوئی جاندار چیز زندہ نہیں رہتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور کتاب و سنت جو ہے اس کو ایک روح کا درجہ دیا ہے۔ اسی لیے حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دن ابو سعید المعلی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، یا المعلی، ابو سعید خدری کے علاوہ ابو سعید المعلی کہتے ہیں کنت اصلی، ایک دن میں نماز پڑھ رہا تھا۔ ذرا غور کریں اس علم کی اہمیت۔ کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نے نماز شروع کی، نماز پڑھ رہا تھا، فنادانی رسول وسلم، اللہ کے رسول نے ہم کو پکارا، یا ابا سعید، آپ نے پکارا، لیکن چونکہ میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے میں آپ کا جواب نہیں دے سکا، آپ کے پاس نہیں پہنچ سکا۔ کئی مرتبہ آپ نے پکارا لیکن میں اپنی نماز جاری رکھی، سوچا کہ نماز پڑھ کر کے سلام پھر کر کے فوراً آپ کی خدمت پہنچ جاؤں گا۔ کہتے ہیں میں اپنی نماز پوری کیا، نماز پوری کر کے جب آپ کے پاس گیا تو آپ نے فرمایا، یا ابا سعید، ابو سعید، ہم تم کو بلا رہے تھے، آواز لگا رہے، تم کو کس چیز نے منع کیا، روک رکھا تھا کہ ہمارے پاس نہیں آئے؟ ابو سعید کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اصل میں نماز پڑھ رہا تھا، اندازہ لگائیں، نماز پڑھ رہا تھا، آپ کی آواز میں نے سنی لیکن نماز پڑھ رہا تھا، تو ہم اپنی نماز پوری کر کے فوراً آپ کے پاس آ گئے، نماز کی وجہ سے آپ کا جواب نہیں دے پائے تھے۔ اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ اے ابو سعید،
کیا تم کو معلوم نہیں ہے کہ جب اللہ اس کے رسول تم کو پکارے، تم نماز پڑھ رہے ہو، تب بھی نماز توڑ کر کے وہاں پہنچنا چاہیے تھا، نماز چھوڑ کر کے پہنچتے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس آیت کو تلاوت کی، ابو سعید کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا فرمان نہیں سنا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ کتنا بڑا کام، کتنی بڑی نیکی کر رہے تھے ابو سعید المعلم، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے ان کو سمجھایا، تم نماز بھی پڑھ رہے تو تمہاری زندگی اس میں تھی کہ ہم اللہ اس کو رسول پکارے تو فوراً تم کو پہنچ جانا، نماز توڑ کر کے اللہ کے رسول کے پاس پہنچ جاتے، یہ تمہاری زندگی تھی۔ دیکھیں کس قدر نبی علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری اور آپ کا لایا ہوا دین اور شریعت جس کا سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس علم کی کتنی اہمیت، کتنی ضرورت ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت اور بتانا یہ چاہتے ہیں دوستو ہم کہ یہ علم دین کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ایک ہی دین ہے کتاب و سنت کا علم، شریعت اسلامیہ کا شرعی علم، جس کو اللہ تعالیٰ نے روح قرار دیا ہے۔ پھر یاد رکھیے گا، میں نے بار بار کہا، روح جب تک ہے تبھی تک کوئی جاندار زندہ رہتی ہے۔ مسلمانوں، یہ علم جو کتاب و سنت کا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے روح قرار دیا۔ سورۃ شورى کی آیت، آخری آیات میں سے، بالکل آخری آیات میں سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ غور کریں، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اس آیت پر اگر آپ غور کریں تب اندازہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی جو دین لے کر کے آئے، اس کا سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، لوگوں ہمیں جو اللہ نے علم اور ہدیٰ لے کر کے بھیجا، اس کی مثال غیث کثیر کی ہے۔ اللہ نے فرمایا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے نبی جیسے ہم نے حضرت آپ سے پہلے نبیوں کی طرف وہی نازل کی تھی، ایسے ہی ہم نے بھی اپنی روح تمہارے طرف بھیجی ہے۔ وہی وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، میں اپنے حکم سے آپ کی طرف بھی وہ روح کی وحی کی ہے، وہی روح ہم نے بھی۔ دیکھیں یہاں وحی الہی کتاب و سنت کو اللہ تعالیٰ نے روح قرار دیا۔ یہی علم کی فضیلت ہے۔ دنیا کے اندر ایک ہی علم ہے، شرعی علم، جس کو اللہ تعالیٰ نے روح قرار دیا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اے نبی جیسے ان تمام نبیوں کے پاس ہم نے دین بھیجا تھا، شریعت کا علم بھیجا تھا، ایسا علم لے کر کے آئے تھے جس علم کی برکت سے انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے، رب تک پہنچتا ہے، رب کے حقوق پہچانتا ہے، رب کے اطاعت و فرما برداری کی چیزیں معلوم کرتا ہے۔ وہی روح ہم نے آپ کی طرف بھی بھیجی ہے۔ روح سے مراد یہ جان نہیں ہے، روح تو سب کا ہے، یہاں روح سے مراد وہی علم ہے۔ اسی لیے آگے اللہ نے ارشاد فرمایا، ما کنت تدری بل کتاب ولا الایمان، اے ہمارے نبی اس روح کے نازل کرنے کے پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے۔ ما کنت تدری بل کتاب ولا الایمان،
آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن میں نے یہ وحی روح اپنی جو کتاب و سنت کی شکل میں آپ کو دیا، اپنا کلام، اپنی شریعت، اس کو ہم نے نور بنایا ہے. دیکھیں یہاں اس آیت کے سورہ شورى کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس دینی علم کو روح اور نور دو چیزیں قرار دیا ہے. یعنی یہ علم شریعت، شرعی علم ہے، روح بھی ہے اور نور بھی ہے. سورت نساء وغیرہ میں بھی اس کتاب و سنت کو روحی قرار دیا ہے، نور قرار دیا ہے. نورا نہدی بہ من نشاء ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا. پہلے فرمایا ہم نے یہ روح بنایا ہے، علم دین کو، کتاب و سنت کے علم کو روح قرار دیا، اور اسی آیت میں آگے اللہ نے فرمایا اس کو ہم نے نور بنایا. اب آپ اندازہ لگائیں دوستو، دنیاوی اعتبار سے آج آپ اس ترقی یافتہ دور میں آپ سوچئے کہ لائٹ کی کتنی ضرورت آپ کو ہے. ایک دن آپ کے گھر کی لائٹ اگر نہ رہ جائے تو آپ کی زندگی کا سارا نظام ختم ہو جائے. پانی، کھانا پینا، پکانا، نہانا دھلنا، کتنی ساری چیزیں لائٹ نہ ملنے کے رہنے کی بنا پر انسان کی مشکلات پیدا کر دیتی ہیں. صرف اپنے گھر کے لیے بسا اوقات گھر میں چلنا آپ کے لیے مشکل. اس دور میں مثال سمجھنا آسان ہے. نور کہتے ہیں روشنی کو، لائٹ کو. اللہ تعالیٰ نے یہ دین جو ہے کتاب و سنت کے علم کو نور بنایا ہے. اب آپ بتائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے نور بنایا، صرف میں نے کہا آپ اپنے گھر کے گھریلو معاملات کو لے لیں. ایک دن اگر لائٹ نہ رہے تو پورے گھر کا سارا نظام ختم ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ چند گھنٹوں کے بعد پانی بھی جواب دے جائے گا. اور اگر ممکن ہے کسی لائٹ کے حصے آپ کے گھر کے بہت سارے چیزیں، نہانا دھلنا، کھانا پکانا، رہنا سہنا، لائٹ کے بغیر انسان اپنے گھر میں کتنی مشکل کی زندگی گزارتا ہے. میرے بھائیو، دنیا میں ایک دن لائٹ نہ رہے آپ کے گھر میں تو آپ اتنی پریشانی میں آپ کون سی زندگی گزاریں گے جب دین کی لائٹ آپ کے پاس نہ ہو. سب کچھ آپ کے پاس ہے، مال ہے، دولت ہے، تجارت ہے، کاروبار ہے، بیٹے بڑے بڑے ڈاکٹر اور انجینئر بڑے کوالیفائڈ ہے، سب کچھ ہے، لیکن واللہ بتائیں آپ کے گھر میں سب کچھ ہے لیکن نور نہیں ہے. نور یعنی وہ دین، وہ علم ہے جس کے ذریعے آپ اپنے رب کا حق ادا کر سکیں، آپ اپنے رب کو پہچان سکیں، آپ اپنی اصلاح کر سکیں. آپ اندھیرے میں ہیں، آپ اندھیرے میں ہیں. دنیا میں بغیر لائٹ کے اندھیرا آپ کا ختم نہیں ہو سکتا. تو آج قبر سے لے کر کے دوستو، اگر دین کی لائٹ آپ اور آپ کے گھر میں نہیں ہے تو قبر سے لے کر کے حشر تک کوئی لائٹ آپ کو ملنے والی نہیں ہے. ذرا غور کریں. وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. ایسی نور کی برکت سے ہم اپنے جن بندوں کو چاہتے ہدایت دیتے ہیں. اور اے نبی، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ،
آپ یقیناً لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف بلا رہے ہیں۔ تو دوستو، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی ان آیات کے ذریعے کہ آخر نبی علیہ السلام نے جو بڑی پیاری تشبیہ دی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو علم اور ہدا لے کر کے بھیجا ہے اس کی مثال غیث سے کثیر کی ہے۔ اب آئیے حدیث کی طرف پھر ہم چلتے ہیں۔ ابھی آپ نے پچھلے درس میں سنا کہ بارش تو ایک ہوتی ہے لیکن زمین 3 قسم کی ہو جاتی ہے۔ فارسی شاعر نے کہا 12 کی در لطافت تبعش خلاف نیس در باغ لال و رویت، در بو میں کتنی عجیب سی دیکھ، انسان غور کرے کہ زمین 3 قسم کی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ نے علم تو ایک ہی رکھا ہے، علم تو وہی ہے جو میں لے کے آیا ہوں، لیکن جیسے بارش کے موقع پر 3 قسم کی زمین ہو جاتی ہے، 12 کی در لطافت تبعش خلاف نیس در باغ لال رویت در شور خاص و بم و خاص۔ کتنی عجیب سے چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے پانی ایک رکھا، زمین 3 قسم کی، ایسے ہی علم تو سب کے لیے ایک ہی لے کے بھیجا تھا، ایک ہی ہے، ایک ہی قرآن، ایک ہی حدیث، یہی علم ہے۔ اب میری امت میں سننے والے جو ہیں امتی 3 قسم کے ہو جاتے ہیں۔ جیسے آسمان سے بارش غیث کثیر آئی، لوگ 3 قسم کے ہو گئے، زمین 3 قسم کے ہو گئی۔ ایسے ہی جب اللہ نے مجھے علم اور ہدا لے کر کے بھیجا تو انسانوں میں 3 قسم کے لوگ ہو گئے۔ زمین کی مثال آپ یاد رکھیں، 3 قسم کے لوگ ہو گئے۔ پہلی قسم زمین کی کون ہے؟ زمین بڑی زرخیز تھی، بہت زرخیز ہے، کھیتی کے لائق ہے، بہترین فصل کے لائق ہے۔ بارش جب ہوتی ہوئی تو بارش کو اس پانی کو جذب کر لیا، اپنے اندر زمین نے پانی سے فائدہ اٹھایا، پی گئی، اپنے اندر جذب کیا، اور پھر اسی سے دنیا کی ساری فصلیں، سارے چارے، ساری چیزیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں۔ یعنی ایسی زمین ہے کہ خود فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہی مثال میرے ان امتیوں کی ہے۔ ایک قسم کے امتی تو کون ہے؟ اللہ فعلم وعلم، فعلم وعلم۔ پہلے قسم کے لوگوں ہیں جن کی پہلی زمین کی مثال ہے۔ پہلی زمین خود فائدہ اٹھایا، پانی کو جذب کیا، خود فائدہ اٹھایا اور ساری مخلوق کو فائدہ پہنچایا۔ ایسے ہی میں علم اور ہدا لے کر کے آیا تو کچھ لوگ اتنے اچھے تھے، انہوں نے اس دین کو سیکھا، سمجھا، علم حاصل کیا، اس میں محنت کی، جد و جہد کیا، کوشش کیا، اچھی طرح سے دین سیکھا۔ سیکھنے کے بعد فعلم وعلم، خود سیکھا، خود عمل کیا اور دوسروں کو سکھایا۔ اللہ اکبر، دوسروں کو سکھایا، سیکھا، خود فائدہ اٹھایا یعنی عمل کیا اور غیروں کو بھی سکھلایا۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں
اس حدیث کے اس جملے میں جو پہلی زمین کے مانند ہیں، یہ وہ حضرات ہیں علماء جنہوں نے علم حاصل کیا، محنت و مشقت کیا، اس پر عمل کیا، خوب بھرپور فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو، اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچایا۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ اسی لیے میں نے کہا اس حدیث کے اندر علم کی بھی فضیلت، طالب علم کی بھی فضیلت اور معلم اور عالم کی بھی فضیلت ہے۔ ہر آدمی کو اس حدیث پر غور کرنا چاہیے۔ پہلی فضیلت اس عالم کی جس نے دین سیکھا، خود فائدہ اٹھایا، یعنی عمل کیا، اپنے علم و عمل کے بعد اللہ تعالی کے مخلوق کو، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچایا۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں اور سب سے زیادہ فضیلت کے مستحق یہی ہیں۔ ان کی مثال اس زمین کے مانند ہے جس زمین کے اندر، جس زمین نے پانی پیا، جذب کیا، فائدہ اٹھایا، فصلیں اگائی، ہرا بھرا ہو گیا اور لوگوں نے اس سے خوب فائدہ اٹھایا۔ پوری دنیا نے اس کے پیداوار سے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھایا۔ نمبر 2، دوسری زمین کیا تھی؟ دوسری زمین وہ ہے کہ جس زمین کے اندر، دوسری زمین وہ ہے جس میں زمین بڑی سخت تھی، بارش ہوئی، زمین بڑی سخت تھی، بارش ہوئی، لیکن زمین نے فائدہ نہیں اٹھایا۔ کیوں؟ اس زمین کے اندر سخت ہونے کی وجہ سے پانی کے جذب کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، لیکن پانی کو اپنے اوپر روک رکھا، جیسے تالاب، حوض، پہاڑ، پانی کو جانے نہیں دیا۔ ایک کام کیا، خود فائدہ نہیں اٹھایا اس زمین نے، لیکن پانی کو اس نے اپنے اوپر روک رکھا، جمع کر رکھا، پانی کو ضائع نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یہ مثال اس عالم کی ہے جس نے علم تو سیکھا، بہت زیادہ عمل تو نہیں کرتا، بہت زیادہ اپنے علم سے فائدہ تو نہیں اٹھاتا، لیکن لوگوں کو فائدہ، اپنے علم سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ وہ اپنے عمل سے، علم سے تو فائدہ نہیں اٹھا، ہو سکتا ہے نفلی عبادت نہ کرتا ہو، بہت زیادہ قرآن کی تلاوت نہ کرتا ہو، تہجد کی نماز نہ پڑھتا ہو، صدقہ خیرات نہ کرتا ہو، بہت ساری عملی کمزوریاں تو ہیں، یعنی اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، دوسروں کو پڑھاتا ہے، لوگ اس کی باتوں کو سن کر کے اپنی اصلاح کر لیتے ہیں۔ یہ دوسری قسم کی زمین ہے جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امسکت الماء، زمین بڑی سخت تھی، زمین بڑی سخت تھی، پانی کو جذب نہیں کیا، پانی اپنے اندر خود تو فائدہ نہ اٹھایا، پانی کو روک رکھی ہے، فنفع اللہ بها الناس، لیکن پانی اس نے اپنے اوپر جو روک رکھا ہے اس سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، جانوروں کو پلاتے ہیں، نہاتے دھلتے ہیں، اور کمال ہے کہ کھیتی اور فصل میں بھی لے کے جاتے ہیں۔ یعنی اس سخت زمین نے جو دوسرے درجے کی ہے، اپنے سے تو فائدہ نہ اٹھایا، اپنے اوپر پانی روک رکھا ہے، اب لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگ چلتے پھرتے نہا لیتے ہیں، غسل کر لیتے ہیں، کپڑا دھل لیتے ہیں، مسافر جا رہا ہے، پانی مل گیا، زمین تو پانی سے فائدہ نہیں اٹھا رہی ہے، لیکن گزرنے والے اس کے پانی سے اٹھا رہے ہیں، خود پانی سے فائدہ نہیں اٹھا رہی،
زمین، نہاتے دھلتے ہیں، کپڑا اپنا صفائی ستھرائی کرتے ہیں، فشربوا، اور پانی پیتے بھی ہیں اس کا، وسقوا، اپنے مویشی اور جانوروں کو بھی پلاتے ہیں، وزرعوا، اور کھیتی بھی کر لیتے ہیں۔ دیکھو اس زمین سے، زمین نے تو خود فائدہ نہ اٹھایا لیکن لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ اس عالم کی مثال ہے، یہ اس عالم کی مثال ہے جو اپنے علم سے خود تو فائدہ نہ اٹھایا لیکن علم اس کے پاس ہے، اس کے علم سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اگر وہ انسان دوسرے درجے کا جو ہے، جس کے پاس علم ہے، اگر اس سے کچھ کوتاہیاں بھی کرتا ہے، غلطی بھی کرتا ہے، اپنے علم پر عمل نہیں کرتا لیکن لوگوں کو فائدہ پہنچا رہا ہے، بہرحال ایک طرح سے اس نے لوگوں کو فائدہ پہنچایا۔ اس کا اپنا ذاتی معاملہ جو ہے، اگر اس کے اندر کمزوری ہے تو ایسے عالم کو بھی ضرورت ہے کہ اپنی اصلاح کرے۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ فَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیتے ہو اور خود نہیں کرتے؟ تو بڑی کمزوری ہے یہ کمزوری اس کی اپنی ہے، لیکن من جملہ اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچا، دوسری قسم کی زمین۔ اسی لیے ایسے لوگوں کو بھی اللہ ان کو جزائے خیر دے، اپنے علم سے فائدہ تو پہنچا رہے ہیں لیکن کوشش کریں خود بھی اپنے علم سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ بہت بڑا نقص ہے۔ یہ ایسی زمین سے مثال اللہ کے رسول تشبیہ دی ہے کہ زمین سے لوگوں کو فائدہ تو پہنچ رہا ہے لیکن خود فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے۔ بلکہ اس حدیث پر غور کریں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کتنی پیاری بات اور کتنی عبرتناک نصیحت آموز بات کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مثل العالم الذی یعلم الناس، اس عالم کی مثال جو لوگوں کو تو بہت دین کی خیر کی باتیں سکھاتا ہے اور اپنے آپ کو بھلا دیتا ہے، لاپرواہی کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ اس کی مثال ایسی ہے، اس بتی کے مانند ہے، اس موم بتی کے مانند ہے، فتیلہ یعنی اس زمانے اس موم بتی کے مانند ہے کہ جو خود اپنے آپ کو جلا کرتے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہے لیکن خود فائدہ نہیں اٹھا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس چیز کی توفیق نصیب فرمائے۔ نمبر 3، زمین کی تیسری قسم کیا تھی دوستو؟ اللہ اکبر! زمین کی تیسری قسم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تیسری زمین ہوتی انما ہی قیعان، بالکل بنجر ہے، سخت بھی ہے، بنجر بھی ہے، بیکار بھی ہے، فصل نہ پانی اپنے اندر روکتا ہے اور نہ وہاں کوئی چیز اگتی ہے۔ بارش تو ہی ہے لیکن بارش پڑنے کے بعد سب کو اپنے اوپر سے اٹھا کے پھینک دیتی ہے، ندی میں، نالے میں، کچڑے میں، تالاب میں بہہ جاتا ہے۔ نہ اس نے زمین پانی کو سے خود فائدہ اٹھایا اور نہ تو اپنے اوپر پانی کو روک رکھا تھا کہ دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں۔ اللہ اکبر! یہ تیسری قسم کی زمین ہے دوستو۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس زمین کے مانند نہ بنائے۔ اور آج امت میں بہت بڑا طبقہ ایسے ہے دوستو۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تیسری قسم کی زمین جو نہ تو پانی اپنے اوپر روکتی ہے کہ دوسرے فائدہ اٹھائیں، نہ وہ جذب کرتی ہے کہ اپنے سے فائدہ اٹھائے، ایسی بیکار زمین ہے، نہ خود فائدہ اٹھائی بارش سے اور نہ دوسروں کو فائدہ پہنچائی۔ یہ سب سے بدترین زمین
آپ نے فرمایا یہی مثال ہے من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به. اس پر غور کریں. علم کا ترک کر دینا، علم دین نہ سیکھنا، علم اور ہدا کو چھوڑ کر کے آزاد ہو جانا، یہ کتنی بدترین چیز ہے دوستو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرماتے ہیں وَمَثَلُ مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ، یہی مثال میرے اس امتی کی ہے، یہ تیسری قسم کی زمین جو ہے، مَن لَّمْ يَرْفَعْ بِذَلِكَ رَأْسًا، جس نے کبھی علم اس دین کے سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. آج امت کا کتنا بڑا طبقہ اس کے اندر موجود ہے. من لم يرفع بذلك رأسا، اس دین کے سیکھنے سکھانے اس علم کی طرف اس نے سر ہی نہیں اٹھایا، کبھی توجہ ہی نہیں کی. دنیا کی ساری چیزوں میں مشغول ہے، وہ دنیا کی ساری چیزوں میں مشغول ہے، کوئی ایک چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، ہر چیز میں بزی ہے، مال میں، دولت میں، کاروبار میں، نوکری میں، گھومنے ٹہلنے میں، دوستی نبھانے میں، ہر چیز وہ کرتا ہے. لیکن میرے رب نے ہم کو جو علم لے کر کے بھیجا، علم اور ہدا، اس کی طرف اس نے کوئی توجہ ساری زندگی نہیں کی. دوستو یہ بڑا ہی بدترین انسان ہے. حدیث کے اندر آتا ان اللہ یبغض کل عالم بامور الدنیا جاہل بامور الاخرہ. اللہ سے ارشاد فرمایا اللہ تعالی ایسے انسان سے بڑی نفرت کرتا ہے، بہت زیادہ ناراض رہتا ہے، جو دنیا کی ساری معلومات رکھتا ہے لیکن دین کو کچھ نہیں جانتا. ہو دین سیکھنے کے لیے کبھی کوشش نہیں کرتا، دین سیکھنے کی کوئی فکر ہی نہیں کرتا. یہ لم لم یرفع ذلک برأسا، اس نے کبھی اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی. نمبر 2 وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللَّهِ الَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے ہم کو لے کے بھیجا تھا، یعنی عمل، جو ہدایت، اس کو وہ قبول کرنے کے لیے، اس پر چلنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. دوستو اب آپ ذرا بتائیے، اس حدیث پر ذرا غور کریں کہ انسان اگر وہ علم نبی علیہ السلام جو علم دنیا میں لے کر کے آئے، اس دین کو سیکھنے کی کوشش نہ کرے، وہ علم حاصل کر کے وہ علم جس کے ذریعے اپنے خالق مالک رازق کو پہچانے، نبی کا مقام مرتبہ پہنچانے، دین شریعت کو سمجھے، ایسے علم کی طرف اس نے کبھی کوئی توجہ نہ کی اور نہ اس ہدایت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے کہ اس پر عمل کرے. نہ سیکھا نہ عمل کیا، بس زندگی مزے کی گزر رہی ہے. کتنی بری چیز. اللہ کے رسول فرماتے ان اللہ لا یبغض کل جاہل کل عالم بامور الدنیا جاہل بامور الاخرہ. اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے بہت ہی زیادہ ناراض رہتے ہیں، ایسے انسان سے بے انتہا نفرت کرتے ہیں جو انسان دنیا کی ہر چیز تو سیکھتا ہے لیکن دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، دین میں بالکل زیرو ہوتا ہے. رب العالمین نے فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ ایسے لوگ ہیں دنیا کی جو بڑی معلومات رکھتے ہیں لیکن دین کے معاملے میں صفر و زیرو ہوا کرتے ہیں. رب العالمین نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی. جو لوگ ہماری آیات ہماری کتاب سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں،
نہ اس کو سیکھتے ہیں، نہ اس پر عمل کرتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں، نہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن اٹھائیں گے تو ہم اندھا بنا کے اٹھائیں گے، ان کی دنیا کی زندگی تنگ کر دیں گے اور آخرت میں اٹھائیں گے تو اندھا اٹھائیں گے۔ یہ کتنی بڑی وعید ہے اور کتنی بڑا عذاب ہے۔ تو دوستو یہ بڑی اہم حدیث ہے، اس کو یاد رکھیں۔ اور اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا کہ جو مجھے اللہ نے علم ہدا لے کر کے بھیجا اس کی مثال غیث کثیر سے ہے۔ زمین تین قسم کی ہوتی ہے، لوگ بھی سننے والے جو ہیں وہ تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو اس دین کو سیکھتا ہے، خود فائدہ اٹھاتا ہے، دوسروں کو پہنچاتا ہے۔ دوسرا انسان وہ ہے جو سیکھتا ہے، کوشش کر کے حاصل کرتا ہے، لیکن خود عمل میں کمزور ہوتا ہے، لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ تیسرا وہ بدبخت ہے، نہ سیکھا، نہ فائدہ اٹھایا، نہ دوسروں کو فائدہ پہنچایا، بالکل دنیا کے اندر انسان دنیاوی کاموں میں پھنس کر کے اس علم سے بالکل کورا اور اندھا رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔